بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہماری پکڑ ہماری زبان کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ مذاق مذاق میں کی گئی باتیں کب اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں ہم نہیں جانتے۔ ہماری ایسی ہی بے تکلفی میں کی گئی باتیں ہماری پکڑ کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ پکڑ کسی کی جسمانی تکلیف کی صورت میں سامنے آتی ہے اور کسی کے لیے ذہنی تکلیف کی صورت میں۔ کسی کو دلی سکون حاصل نہیں تو کسی کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، کسی کی رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو کسی کے رشتوں میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ اسلام کی ایک ایک بات اللہ کی مصلحت اور معرفت سے لبریز ہے، اور اللہ کا بتایا ہوا ہر رسول اور حکم کائنات کا بہترین عمل اور رسول ہے۔ ہم مذاق میں یا بے دھیانی میں کچھ کہہ کر اللہ کے بنائے ہوئے اس اصول کی بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی کے لیے فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا کہ یہ فجر کی نماز ضروری تھی کیا؟ استغفر اللہ۔ کسی لڑکی نے کہہ دیا جو بھی ہو جائے میں کسی داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی۔ اسی طرح کے کچھ مزید فکرے جو عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی بہن بول ڈالتے ہیں، جن سے ان کی پکڑ ہو جاتی ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جیسے کوئی مصیبت کے وقت کہے اللہ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ نمبر 2، یا موت کے وقت کوئی کہہ دے پتہ نہیں اللہ کو اس شخص کی بڑی ضرورت تھی جو اس کو اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا۔ نمبر 3، یا کہا نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کی اللہ عز و جل کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 4، یا اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا۔ نمبر 5، یا اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، آخر ملک الموت کو ہمارے ہی گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے۔ نمبر 6، اچھا ہے جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکاریں بھی تو وہیں ہوں گی نا، مزہ آئے گا۔ نمبر 7، اکثر لوگ فیس بک پر اس طرح کے لطائف لکھ ڈالتے ہیں، یہ بھی کفر ہے، جیسے اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے ہی پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا۔ نمبر 8، آؤ ظہر کی نماز پڑھیں۔ دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے۔ نمبر 9، کسی نے مذاق میں کہا بس جی چاہتا ہے یہودی یا عیسائی یا قادیانی بن جاؤں، ویزا تو جلدی مل جاتا ہے نا۔ نمبر 10، صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے۔ نمبر 11، اتنی نیکیاں نہ کرو کہ خدا کی جزا کم پڑ جائے۔ نمبر 12، خدا نے تمہارے بال بڑی فرصت سے بنائے ہیں۔ نمبر 13، ایک نے کہا یار ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے، دوسرے نے کہا نہیں یار اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے۔ نمبر 14، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ کی سنت کا مذاق اڑایا تو یہ کفر ہے۔ نمبر 15، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کائے کو دنیا بنائی، یہ گانا ہے جس کے یہ کفریہ بول ہیں۔ نمبر 16، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، گانا ہے جس کے یہ کفریہ بول ہیں۔ نمبر 17، میری نگاہ میں کیا بن کے آئے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں، یہ بھی گانے کے بول ہیں۔ اس طرح کے بے شمار گانے جو ہمارے مسلمان اکثر گنگناتے رہتے ہیں۔ نمبر 18، نماز کی دعوت دینے پر کسی نے کہا ہم نے کون سا گناہ کیے ہیں جن کو بخشوانے کے لیے نماز پڑھیں۔ نمبر 19، ایک نے طبیعت پوچھی تو دوسرے نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا نصر من اللہ و ٹھیک کہہ دیا، کہنے والے پر حکم کفر ہے کہ آیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 20، رحمان کے گھر شیطان اور شیطان کے گھر رحمان پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 21، مسلمان بن کر امتحان میں پڑ گیا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ کسی سے صادر ہوئے ہوں تو کسی دارالفتاء سے تحریری فتویٰ لے کر حکم معلوم کر لیں۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔